حضرت سیدنا حسن بصری کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ایک عمل بتا دیا کہ یہ عمل کرو تو تم اپنی بچی کو خواب میں دیکھ لو گی۔ اس عورت نے اب وہ عمل کیا، وہ وظیفہ کیا، وہ دنیا سے جانے والی جو اس کی بچی تھی، اس کی بیٹی جو تھی، وہ اسے خواب میں نظر آئی، مگر عجب حال میں نظر آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بدن پر تار کول کا لباس ہے، یعنی ڈامر کا لباس ہے، گردن میں زنجیر ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، یعنی وہ اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ ماں تھی اور اپنی بیٹی کی یاد میں تڑپ رہی تھی، مگر جب خواب میں اپنی بیٹی کو عذاب میں دیکھا، وہ ہیبت ناک منظر دیکھا تو کانپ اٹھی۔ دوسرے دن سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کو خواب سنایا کہ حضور میری بیٹی تو اس حال میں ہے۔ اب بڑے غمزدہ ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کو دیکھ کر وہ جو لڑکی تھی وہ کہتی حضور آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری ایسی حالت بتائی تھی۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے کہ تم تو عذاب میں تھی، تمہاری ماں نے بتایا کہ تم تو بڑی تکلیف میں تھی، آج تو تم جنت کی نعمتیں لوٹ رہی ہو۔ تو وہ لڑکی نے جو جواب دیا ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضور قبرستان کے قریب سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا تھا، واقعی میں عذاب میں تھی، مگر میری قبر جس قبرستان میں تھی وہاں سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا اور اس عاشق رسول نے ایک درود پاک پڑھ کر قبر والوں کو ایصال ثواب کیا، یعنی ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے درود پاک پڑھا، اللہ کریم نے اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو دور کر دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، میرے والد گرامی دنیا سے گئے، لیکن اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے دنیا سے رشتہ دار چلے گئے، قبرستان بھی ہم جاتے ہیں، لیکن یہ ایصال ثواب جو ہے نا یہ بڑا کمال کا کام ہے۔ اور اللہ کی رحمت دیکھو کہ رب کریم نے ایک طریقہ باقی رکھا ہے اس کی رحمت نے، کہ جو چلے گئے اللہ نہ کرے اگر گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے تو ہم انہیں ثواب پہنچا سکتے ہیں، ہم انہیں نیکیاں پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایسا پاسبل ہے کہ بندہ تو گناہگار گیا ہو اور اس کی وجہ سے عذاب بھی ہو رہا ہو، مگر دوسرے مسلمانوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ایصال ثواب کی وجہ سے اللہ ان کی قبروں سے عذاب کو دور فرما دے۔ اور ایک اور بات پتہ چلی کہ درود پاک کی کیا شان ہے۔ درود پاک پڑھ کر ایصال کریں تو قبروں سے عذاب دور ہو جائے۔ جو خود درود پڑھتا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی قبر کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس سے کئی باتیں، اس ایک واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ درود پاک کی کثرت کیجئے، پھر نیکیاں کر کے اپنے مرحومین کو یاد رکھیے، انہیں بھول نہ جائیے۔ آج آپ اپنے مرحومین کو بھول جائیں گے، کل ہو سکتا ہے ہمارے بعد والے ہمیں بھول جائیں، تو ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے، انہیں نیکیاں پہنچانی ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔